یہ کہانی ہے غریب رانی اور اس کی 3 مظلوم معصوم بیٹیوں کی۔ رانی کا شوہر نشہ کرتا اور کچھ کام کر کے پیسے کمانے کا خیال تو کبھی اس کے دل میں آتا ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف رانی بھی کام کے لیے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں کو کسی کے سہارے نہیں چھوڑ سکتی تھی، لیکن بچیوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اسے کچھ کام تو کرنا ہی تھا۔ اس کے لیے رانی نے اپنے گھر کے باہر ہی مونگ پھلیوں کا ٹھیلا لگا لیا تھا۔ چل جلدی سے مونگ پھلی لے کر آ، میرا دوست آنے والا ہے۔ کچھ تو شرم کرو، گھر میں 3 بیٹیاں ہیں اور تم نشہ کرتے ہو۔ اور ایک بات سنو دھیان سے، یہ مونگ پھلیاں بیچنے کے لیے ہیں، نہ کہ تمہارا منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے۔ رک، میں پکواتا ہوں تیری مونگ پھلیاں۔ رانی کا شوہر اس کا ٹھیلا اٹھا کر پھینک دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ساری مونگ پھلیاں فرش پر گر جاتی ہیں اور زیادہ تر قریبی نالیوں وغیرہ میں۔ اب وہ بیچنے کے قابل نہیں رہی تھیں۔ لے اب بیچ، اور سن میری بات، تو اور تیری منحوس بیٹیاں نکلو میرے گھر سے۔ میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ 3 منحوسوں کو منڈ دیا میرے سر پر۔ تمہارے سر پر منڈ دیا؟ یہ بتاؤ کون سی ذمہ داری پوری کی ہے آج تک تم نے؟ تمہیں تو ہماری محنت کی بھی قدر نہیں ہے۔ ایک بات میری سن لو غور سے، میں اور میری بچیاں نہیں جائیں گی اس گھر کو چھوڑ کر۔ ہم اس گھر کو اپنی محنت سے چلاتے ہیں، تم نہیں۔ تمہاری اتنی ہمت، میرے سامنے زبان لڑاؤ گی؟ آج نہیں چھوڑوں گا میں۔ وہ رانی کو لے جاتا ہے اور اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ رانی کی بڑی بیٹی کسی طرح ہمت کر کے باپ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ نہیں بابا، نہیں مارو ماں کو، چھوڑ دو۔ باپ نے پنکی کو دھکا دیا، جس کی وجہ سے اس کے سر پر گہری چوٹ لگ گئی اور سر سے خون بہنے لگ گیا، لیکن پھر بھی اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس کا دوست باہر آیا تو وہ اپنے دوست کے ساتھ باہر چلا گیا۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ پنکی کو اتنی چوٹ آئی ہے، اس کو میرے ساتھ ہسپتال لے کر چلو۔ رانی کی بات کو انسنا کر کے اس کا شوہر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پنکی فرش پر بے ہوش پڑی تھی اور دونوں چھوٹی بیٹیاں اس کے پاس کھڑی رو رہی تھیں۔ رانی نے ہمت کی اور دونوں چھوٹی بچیوں کو سمجھا کر گھر پہ رہنے کو کہا۔ اس کے بعد وہ پنکی کو لے کر ہاسپٹل چلی جاتی ہے، جہاں ڈاکٹر نے پنکی کا علاج کیا اور کچھ دیر میں پنکی کو ہوش آ گیا۔ میں نے یہ کچھ دوائیاں لکھ دی ہیں، جا کر لے آؤ، اور ہاں اسے 1 ہفتے تک روز پٹی بدلوانے کے لیے لے کر آنا۔ رانی ڈاکٹر کی دی ہوئی پرچی دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر نے رانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ، میں بہت غریب ہوں، میری 3 چھوٹی بچیاں ہیں اور میرا شوہر کوئی کام نہیں کرتا۔ میری بچی کی اس حالت کا ذمہ دار بھی وہی ہے۔ میرے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں، سمجھ نہیں آ رہا یہ دوائیاں کیسے خریدوں گی۔ یہ کہہ کر رانی زور زور سے رونے لگتی ہے۔ رانی کو روتا دیکھ کر ڈاکٹر کو اس پر رحم آ جاتا ہے۔ وہ اپنے پاس سے رانی کو ساری دوائیاں لے دیتی ہے۔ میڈم جی، آپ نہیں جانتی آپ نے میری کتنی بڑی مدد کی ہے، میں یہ احسان کیسے اتاروں گی؟ اچھا اتنا مت سوچو، یہ بتاؤ تمہارے گھر کا خرچ کیسے چلتا ہے؟ اپنی بچیوں کو اسکول بھیجتی ہو کہ نہیں؟ کیسے اسکول بھیجوں؟ پیٹ بھر کھانا بھی نہیں کھلا سکتی انہیں، تو اسکول کہاں سے بھیجوں گی؟ میں تھوڑا بہت کماتی ہوں جو گھر میں خرچ ہو جاتا ہے۔ تم کیا کام کرتی ہو؟ مونگ پھلیوں کا ٹھیلا لگاتی ہوں، وہ بھی آج اس نے سڑک پر الٹا دیا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں گی۔ تم اگر چاہو تو میرے پاس کام کر لو، مجھے اپنے ہسپتال میں صفائی کے لیے کسی کی ضرورت ہے۔ تم یہاں کام کر لو، اور پنکی ٹھیک ہو جائے تو تمہاری بیٹیوں کا ایڈمیشن میں یہ پاس کے سرکاری اسکول میں کروا دوں گی۔ میڈم جی، یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ ہاں، لیکن سب سے اچھا تب ہوگا جب تم اپنی بچیوں کو پڑھنے کے لیے اسکول بھیجو گی۔ دیکھو تمہارے جو حالات ہیں، اگر تم چاہتی ہو وہ تمہاری بچیوں کے نہ ہوں تو تمہیں انہیں اسکول بھیجنا ہوگا، اور فیس کی ٹینشن تم نہ لینا، وہ میں بھر دوں گی۔ ڈاکٹر تو جیسے رانی کے لیے فرشتہ بن کر آئی ہو۔ اگلے ہی دن رانی ہاسپٹل میں صفائی کا کام کرنے لگ جاتی ہے، جس کے لیے اسے اچھا معاوضہ ملتا ہے۔ جلد ہی رانی کی بیٹیوں کا اسکول میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ یہ انہیں کہاں بھیج رہی ہے تو؟ اسکول جا رہی ہیں یہ۔ اچھا، انہیں اسکول بھیجنے کے لیے تمہارے پاس پیسے ہیں، پر کل جب میں نے مانگے تو مجھے دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ تمہیں دینے کے لیے میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ دیکھو، یہ تو ڈاکٹر میڈم کی مہربانی ہے کہ میری بچیاں پڑھ لکھ رہی ہیں۔ تجھے کیا لگتا ہے پڑھ لکھ کر افسر بن جائیں گی یہ؟ چپ چاپ انہیں گھر بٹھا اور گھر کے کام سکھا۔
نہیں، میری زندگی تو جہنم بن چکی ہے، پر میں اپنی بچیوں کی زندگی خراب نہیں ہونے دوں گی۔ اچھا، لگتا ہے اس دن کی مار بھول گئی ہو تم۔ نہیں، میں کچھ نہیں بھولی، اب تک برداشت کر رہی تھی، اب نہیں کروں گی۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ نکلو میرے گھر سے، اٹھاؤ اپنی بچیاں اور نکلو۔ رانی کا شوہر سمجھا تھا کہ ہر مرتبہ کی طرح رانی جواب دے گی، پر وہ اس کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ میڈم جی، میں اس کو چھوڑ آئی ہوں، ہر بار مجھے دھمکی دیتا تھا کہ گھر سے نکال دے گا۔ آج میں خود ہی اس کا گھر چھوڑ کر آ گئی، اور اسے بھی۔ لیکن رانی، اب تم کہاں جاؤ گی اور اکیلے بچیوں کو کیسے سنبھالو گی؟ اب تک بھی تو اکیلے ہی انہیں پال رہی تھی، آگے بھی اللہ مالک ہے۔ میں نے ہاسپٹل کے پاس ایک کمرہ کرائے پر لے لیا ہے، اب میرا ہاسپٹل آنا جانا بھی آسان ہوگا۔ ڈاکٹر رانی کو دیکھ کر مسکرانے لگتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسے اپنی ماں کی یاد آ جاتی ہے کہ کس طرح اس کی ماں نے بھی سختیاں برداشت کر کے اسے ڈاکٹر بنایا تھا۔ ڈاکٹر رانی سے کہتی ہیں، تم ہمیشہ اپنی بیٹیوں کا ساتھ دینا، انہیں پڑھانا، کبھی ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ایسے ہی دن گزر جاتے ہیں اور رانی کی تینوں بیٹیاں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہیں، ایک ڈاکٹر، ایک پروفیسر اور ایک انجینئر بن جاتی ہے، اور یوں ان کی ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ مزید اچھی اسٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔